ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا ٹھہرے ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ بھی وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی، اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت، اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے، اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں۔ تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے، عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا، حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا، اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، بند۔ دیکھو ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو، حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے۔ فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے، اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں۔ مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج جمعہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو، جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے، تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے گا، لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ۔ بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے۔ آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی، کردار کا حسن، محبت، وارفتگی، ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے۔ جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا، چاہے 3 ہی ہو۔ وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی، تیرے پاس پیسے تھے، تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا،
اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے، کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ مفت کی مصیبت ہے، اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی، اس سے باہر آنا چاہیے۔ زندگی میں انسان خیال کرے۔ جی مجھ سے کچھ کہے؟ اچھا، کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے، ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 بیٹے، سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی۔ ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے، اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے۔ اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، محنت سے بھی نہیں ملتی، خدا کے، تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے ہیں، اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنے میں دوں گا۔ او بھائی، یہ تو نے خریدی ہے؟ کیا بات کرتا ہے؟ یہ تقریر، واعظ و نصیحت، یہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سپیکنگ پاور دے دیتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، اس نے بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا۔ اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، سہمے۔ بھائی کوئی 2-4 بندے بھی جو تقریر بھی تو سنو نا، سارے ہی موبائل چلان لگ پائے۔ میری طرف توجہ کرو، بناؤ مووی، میں منع نہیں کر رہا، پر میری بھی تو سنو نا۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا، یہ کیوں ادھر ادھر تک دیں؟ آپ میری بات پر کہتے میں انہیں ٹوٹ جانا دے بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا دے۔ میں با گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں، تقریر تھوڑی کرتا ہوں، اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے۔